پچھلے 48 گھنٹوں میں تھنگز ہیو بین ویری ویری بیڈ. اس پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ کے پی کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, وہ چیف منسٹر صاحب کچھ ناراض ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا ہمیں کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, بالکل بھی نہیں. معاملہ بڑا سیریس ہے, سیاست ہوتی رہے گی بعد میں. اس وقت اس لیے بھی ناظرین پریشان کن بات ہے کیونکہ جو این ڈی ایم اے نے اپنا جاری کیا ابھی ایک نوٹس, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کلاؤڈ برس ہے اور یہ جو اس طرح کی طوفانی ریلیں ہیں اور بارش ہے اور جو تباہ کن ہے, انہوں نے کہا کہ ستمبر کے پہلے 10 دن تک جاری رہیں گے. اور کہیں کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو پھیلاؤ اس کا زیادہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ناردرن پنجاب بھی اس میں آتا ہے, کے پی بھی آتا ہے اور اے جے کے بھی آتا ہے اور گلگت بلتستان بھی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہیں کہیں 50% زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہوگا. تو اس وقت کیا ہے آج کی صورتحال اور یعنی کہ رسپانس کیا ہے لوگوں کو, کہاں تک آپ ایکسیس ان کو ہے ٹو دا ہیومینیٹیرین ایڈ دیٹ دے نیڈ. کہیں کہیں رپورٹس ہوئی ہیں کہ پانی تک لوگ نہیں ڈھونڈ پا رہے کیونکہ حالات اتنے, پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے. ویسے تو پانی آل اراؤنڈ. اور تو یہ جو معاملات ہیں اس پر بھی فوکس کریں گے, بٹ دین ویل گو ٹو کہ فیوچر میں یا آنے والے دنوں میں کیا متوقع ہے جو این ڈی اے میں کہہ رہی ہیں, اور اس کے بعد واٹ ول بی دا رسپانس. تو آپ کا بہت شکریہ دونوں کا, اور میں چاہوں گی کہ خٹک صاحب آپ ویری کوئکلی اگر آپ جو آج کے پچھلے کچھ گھنٹوں کے معاملات ہیں ریلیف کے حوالے سے اور جو کرائسس بنتی چلی جا رہی ہے اور اس کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ رسپانس لیول کیا ہے. جی بالکل میڈم, ڈیتھ ٹول اور جو ہماری کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. اس وقت ہماری ڈیتھ جو ہے وہ کنفرم جو ہے وہ 315 ہے. آپ نے ریسپانس اور ریلیف کی چند گھنٹوں کی بات کی, تو پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو ریلیف کمپین تھی جس میں این ایف آئیز شامل ہوتے ہیں اور ٹینٹیجز, وہ تقریباً 89 ٹرکس کا جو ہمارے پورا آپریشن تھا جس میں ہم نے تقریباً 3000 این ایف آئیز تھے وہ ان 4 ڈسٹرکٹس میں سپلائی کیے ہیں. وہ آپریشن انشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گیا اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع ہے. رات ہم نے میڈم پوری بنیر میں گزاری, کل پورا دن بنیر میں گزارا, چونکہ بنیر موسٹ ہٹ ایریا ہے جہاں پہ زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, زیادہ تباہی ہوئی ہے. سی ایم صاحب ہمارے ساتھ تھے اور پورے مانیٹر کر رہے ہیں پورے ریلیف ایکٹیویٹیز کو. ہم کوک فوڈ پرووائڈ کریں, تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوک فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈرائی ریشن بھی آج کی کل سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن شروع ہو گئی ہے. آپ نے پینے کی پانی کی بات کی, واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ لگ چکے ہیں. ہماری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے بہت منسٹرز اور سیکرٹری صاحب آن فیلڈ ہیں, ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ بجلی منقطع ہے ہم نے وہاں پہ جنریٹرز پرووائڈ کر دیے ہیں, جہاں سے یہ سارے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے جو ٹیوب ویلز ہیں وہ انشاءاللہ آپریشن. جی اچھا, یہ بتائیے خٹک صاحب, سوری, یہ مجھے بتائیے کہ اور بھی پاکستان کے اور علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں ریلیف لے کے, کیونکہ یہاں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, بہت سے لوگ ریلیف کے لیے سورسز جمع کر رہے ہیں, سویلینز ہیں وہ بیچ میں اپنا جو بھی حصہ ڈال سکتے ڈال رہے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ اور بھی علاقوں سے لوگ آ جاتے ہیں مدد کرنے. از دیٹ آلریڈی دا کیس ناؤ؟ میڈم بالکل, ہماری این ڈی ایم اے کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہے, اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا لوکل این جی اوز ہیں وہ ہم سب کوارڈینیشن میں ہیں. اس وقت جو ہے آرمی کی طرف سے ہمیں 585 ٹن راشن جو ہے وہ ملا ہے. ایئر فورس کی طرف سے صبح 7 ٹن راشن تھا وہ ملا ہے, اور الخدمت فاؤنڈیشن کی اب یہ کوارڈینیٹڈ ایکٹیویٹیز ہے, یہ سب سپورٹ ہوتے ہیں پی ڈی ایم اے کو. اور چونکہ نیڈ اسیسمنٹ اس وقت پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے, تو ہم ہی ان کو پھر ری ڈائریکٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کرتے ہیں ڈی سیز کے ساتھ, اور پھر آپ کوارڈینیٹڈ تو کام ہو رہے. اچھا قادر صاحب, آپ بتائیے ذرا کہ آپ لوگ بھی بڑی کلوزلی کام کر رہے ہیں, جو مختلف چاہے حکومت کے ادارے ہیں, چاہے نان گورنمنٹ ہیں, چاہے پرائیویٹ لوگ آ رہے ہیں. تو آپ ذرا ایک ڈسکرائب کیجئے گا ناظرین کے لیے کہ پچھلے 2-3 دن کی جو
کرائسس ہے جو ایک اتنی تباہ کن سطح پر پہنچ گئی، اس کو ذرا بیان کیجیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا کیا رد عمل ہے، لوگ کیا گھبرا کے پیچھے ہٹیں، گھبرا کے مطلب ان پازیٹیو سینس انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنا سیریس ہے؟ کیونکہ پہلے 1-2 دن تو تھا کہ جی کوئی سن ہی نہیں رہا بات، لوگ ہلتے نہیں جب تک کہ ریلا نہیں آتا، اور لوگوں کی جانیں اس میں چلی گئی ہیں. Thank you very much, Naseem Sahiba, for taking us on board. Yes, یہ ایک کامن سا ہمارے یہاں وہ ہے کہ لوگ بڑا لیٹ ریئلائز کرتے ہیں، اسپیشلی انفیکٹ وہی لوگ جن کے اوپر آفت آ رہی ہو تو وہ بھی تھوڑا لیٹ ریئلائز کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ لوگوں نے انیشیلی اس کو، ایون ان کمیونٹیز نے کہ جہاں پر بارشیں زیادہ ہو رہی تھیں، انہوں نے تھوڑا سا اس کو لائٹ لیا. لیکن اس بار کی ذرا صورتحال تھوڑی سی بدلی ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں تو یہ 2010 میں پہلی بار کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، پھر 15 میں ہوا، اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو کلاؤڈ برسٹ ہر دوسرے سال یا ہر سال ریپیٹڈلی ہوا. اور کلاؤڈ برسٹ ایک ایسا فینومین ہے نا کہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا. یہ ایک دم سے پہلے ہوتا تھا کہ جو ریور اینڈ فلڈز ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے آ رہے ہیں. ایک تو واقعی لوگوں کو جو لاس ہوا ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے، اور سیکنڈلی اسکیٹرڈ ہے بہت زیادہ. اگر آپ دیکھیں تو کے پی میں اس ٹائم پہ 8 ڈسٹرکٹس میں تو گورنمنٹ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، اور وہاں پر ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو اس کا جو پھیلاؤ ہے نا اس ایمرجنسی کا وہ کافی زیادہ ہے. اب اس کو جو سب سے پہلے جو فرسٹ رسپونڈر ہوتے ہیں وہ تو اگر اب کسی بھی ڈیزاسٹر میں کوئی لوکل کمیونٹیز خود ہی ہوتی ہیں. لیکن اس طرح کی صورتحال میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے نا تو لوکل کمیونٹیز بھی رسپونڈ نہیں کر پاتے اس کو، کیونکہ وہ ایک دم سے جیسے ایک پانی کا ریلا آپ کے اوپر آ جائے. اور وہ سوات میں ہم نے دیکھا کہ پورے گھروں کا جو ایک فلور ہے نا وہ ود ان نو ٹائم سلٹ سے بھر گیا. اسی طرح اگر آپ بنیر میں دیکھیں تو ود ان نو ٹائم ایک بڑا سا ریلا آیا، اوپر بارشیں ہوئیں اور اس کے پتھر ساتھ لے کے اور پورے گاؤں کو لے. اچھا یہ بتائیے گا، سوری قادر صاحب، یہ بتائیے گا کہ مجھے یاد ہے کہ جو پچھلا آیا تھا میرا خیال ہے 22 میں تھا یا کیا، جب سوات میں اور بیونڈ سوات کافی برا یہ کلاؤڈ برسٹ تھا، ریل آیا تھا، جو اتنے بڑے بولڈرز ہم نے خود دیکھے تھے پہاڑوں سے گرتے ہوئے نیچے. ادھر بازار تھے، آج سی ایم صاحب نے بات بھی کی، تو وہاں ہم نے خود دیکھا کہ بازار جو ابو گراؤنڈ تھے اور پھر بیسمنٹ میں تھے بالکل تباہ ہو گئے تھے، اور پھر وہیں ایگزیکٹلی پھر سے کنسٹرکشن ہو گئی. تو آپ یا اسفندیار صاحب اس کو ذرا بتائیے گا کہ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کرائسس اتنی ہے، لیکن یہ تو کل پرسوں یہ تو کرائسس لگتا ہے ابھی اٹس ہیئر ٹو اسٹے، مطلب ہر سال، اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ جہاں پتہ ہے کہ اتنے خطرات ہیں پھر بھی کنسٹرکشن. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس پہ ضرور کام ہونا بھی چاہیے. کچھ حد تک ہوتا بھی ہے، لیکن اس کو بڑا انفورسلی اس پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ انہی جگہوں پہ دوبارہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے جو چیزیں آبسٹیکل کریٹ کرتی ہیں. ہم نے ایک آبزرو کیا کہ جو بنیر میں جو گاؤں واشڈ ہوئے ہوا ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل نالے کے کناروں پہ آباد ہوا تھا. بیسیکلی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے اوپر رہا کرتے تھے، اب نیچے آ گئے. تو یہ جو کنسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر ضرور انفورسمنٹ ہونی چاہیے. جی میں خٹک صاحب کے پاس جاؤں گی. ناظرین بریک لیں گے. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ضرور اہم ہے خٹک صاحب کہ جو ایک طرف تو یہ بات درست ہے کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ تو انسٹنٹ، آلموسٹ انسٹنٹ ہوتا ہے، لیکن پریڈکٹیبلٹی کیا اس کے بارے میں بالکل نہیں بتایا جا سکتا کہ لوگوں سے. ابھی آفٹر آل این ڈی اے میں کہہ رہی ہے کہ جی اتنے علاقے ہیں کہ جہاں اگلے 10 15 20 دنوں میں یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. 20 دنوں وہ تو دیکھیے ابھی تو 17 18 وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ 20 22 دن ایسے ہی معاملات رہیں گے. تو اگر پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے تو وارننگ کیا ہے؟ خٹک صاحب بتائیے، ابھی بتائیے. بالکل میڈم، پریڈکٹیبلٹی کلاؤڈ برسٹ کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. دنیا میں کہیں پہ بھی پریڈکشن نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس 2 قسم کی ایڈوائزریز آتی ہیں، ویدر ایڈوائزریز. ایک پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ سے آتی ہے اور ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے آتی ہے، جس کو ہم
جو ڈیسیمینیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو رین فال تو پریڈکٹ کرتی ہے کہ ہیوی ٹو ہیویئر یا نارمل یا بلو نارمل رین فال ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی یہ پریڈکشن نہیں کر سکتی کہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کے ایلیمنٹس بھی ہیں، چونکہ ہمارے تقریباً 12 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو کہ نادرن کے پی میں ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں اور کلائمیٹ چینج کے، اب ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں۔ یہ فینومینا ہر سال کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارا یہ انسیڈنٹ ہوئے اس میں سے 60 ڈسٹرکٹس میں ہم نے کلاؤڈ برسٹ فینومینا کو وٹنس کیا ہے، صرف 15 اگست کو۔ تو یہ چیز جو ہے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی پریڈکٹیبلٹی آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ انکروچمنٹ کی آپ نے بالکل صحیح بات کی، اوور دا ایئرز ہوئی ہیں۔ یہ جو بنیر کے یہ جو گاؤں ہیں یہ اب سے آباد نہیں ہے، یہ 60-70 سالوں سے یہاں پہ آباد تھے۔ ایک چھوٹا سا نالا تھا، لیکن جب پورے اوپر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو وہ پورا نالا سویل کیا ہے اور اس میں اتنے بڑے بولڈرز آئے کہ جن کی ویٹ ٹنس میں بنتی۔ ایسے ہی ہم نے بھی جو دیکھا، بالکل ایسے